محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ مولانا سید اللہ خان صاحب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور یہ نعتیہ کلام ان کا ہے، اور ہوا یہ تھا کہ یہ چونکہ مدینے کے قریب رہتے تھے تو حج کے دنوں میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں زیارت روضہ کے لیے، تو یہ چونکہ روزانہ زیارت کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے وہاں زیارت کے لیے جانا چھوڑ دیا کہ چلو اور لوگ آئے ہوئے ان کو جگہ ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں بشارت ہوئی اور فرمایا کہ سعید کیا بات ہے، ہمارے ہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اتنی بڑی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونا خواب میں، اور پھر یہ کہنا کہ ہمارے ہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر یہ نعتیہ کلام برجستگی کے ساتھ حضرت نے تحریر کیا اور وہاں جا کے روضہ رسول پر حاضری دی۔ تو کیا ہی لوگ تھے وہ جو حاضریاں دیا کرتے تھے، کیا ہی لوگ تھے وہ کہ جو نبی کی نظروں میں آ گئے، امت کے اس دور کے لوگ بھی۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی وہ محبت، وہ جذبے پیدا کر دے۔ اب جب شہر میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، مسجد نبوی میں نہیں جانا ہے، ہوٹل جانا ہے، اپنا سامان وہاں رکھنا ہے، غسل کرنا ہے، جو بھی ضروریات ہیں اس سے فارغ ہونا ہے، غسل کرنا ہے۔ عورتیں رات کے وقت جائیں اچھا ہے، مرد حضرات فوراً ہی غسل وغیرہ کر کے فوراً روضہ رسول کی طرف جائیں۔ عورتیں عطر نہیں لگائیں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی، لیکن مرد حضرات نیا جوڑا زیب تن کریں، عورتیں بھی اچھے کپڑے پہنیں اور صاف ستھرے ہو کر اچھا لباس پہن کر کوئے یار کی طرف چلیں۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کوئی پیسہ صدقہ ضرور نکال کر جائیں۔ خضوع و خشوع کے ساتھ داہنا پیر اندر رکھیں، مسجد میں داخل ہوں، دعا پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں، اصحاب پر، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے، اور نفلی اعتکاف کی نیت کریں کہ نیت کرتی ہوں نفلی اعتکاف کی جتنی دیر مسجد میں رہوں۔ پھر اب یہ ہو گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حرم ہوتا ہے، میرا حرم مدینہ ہے۔ اسی طرح حضرت رافع سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم جائے محترم قرار دیا، اور میں نے مدینے کے 2 پہاڑوں کے درمیان کو حرم قرار دیا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ میری جائے ہجرت ہے، یہی میری آرام گاہ ہے، اسی سے میرا اٹھنا ہوگا۔ میری امت پر حق ہے کہ میرے پڑوسیوں کی رعایت کرے جب تک وہ گناہ کبیرہ سے بچتے رہیں۔ جو ان لوگوں کی حفاظت کرے گا میں قیامت کے دن ان کے حق میں گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مدینے کا نام طابہ یعنی خوشگوار پاکیزہ رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس طرح مدینے میں سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی گلیوں راستوں پر حضرات ملائکہ مقرر ہیں، طاعون کی بیماری کانا دجال سے یہ محفوظ رہے گی۔ یہ مدینے کی گلیاں ہیں، انہی گلیوں میں نبی چلے تھے، انہی گلیوں میں صحابہ چلے تھے، یہاں کہاں نبی کے قدم چلے تھے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے، تو ان کی گلیوں میں بھی سہج سہج کا قدم رکھنا ہے، کوئی بے حرمتی نہیں کرنی، کوئی بے ادبی نہیں کرنی۔ اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ مدینے میں دگنی برکت عطا فرما جو مکے میں ہے۔ یہ مدینہ ہے۔